یہاں پر موجود ہے. ہم میں سے ہر ایک نے وہی حضوری اپنے اوپر آج رات محسوس کی ہے. لیکن آئیے ایک لمحے کے لیے صرف میں چاہتا ہوں اپنی آنکھوں کو بند کیجئے گا. خداوند آج رات جب ہم سب تیرے حضور میں تجھے ہاللویا کہہ رہے ہیں, we mean it Lord, ہم یقیناً اپنے دل سے آج رات تجھے مبارک کہتے ہیں, تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ آج رات پرستش کا گہرا مسا اس جگہ پر ٹھہرا ہوا ہے. آج رات تیرے شکر گزار ہیں کہ تیرا پاک روح اس پنڈال میں جنبش کر رہا ہے. ہم تیرے شکر گزار ہیں کہ تو ہمیں چھونے کے لیے, ہمیں برکت دینے کے لیے ہمارے درمیان ہے. ہم ان ساری باتوں کے لیے تیرے شکر گزار ہیں. خداوند جتنی پرستش ہم نے کی یقیناً وہ تیرے حضور باخور کی مانند قبول ہوئی ہے. ہم اپنے بھائی ظفر کے لیے, ظفر اقبال صاحب کے لیے, بھائی عادل کے لیے, پاسٹر عادل صاحب کے لیے, جتنے بھائیوں نے گا کر بجا کر سازوں کے ساتھ تیری حمد کی ہے, سب کے لیے نام بنام تجھ سے برکت چاہتے ہیں. اور اب جب تو کلام کرنے کو ہے تو اگلے چند منٹ خداوند میری یہ دعا ہے کہ ہم تمام کے دھیان صرف تیری جانب متوجہ رہیں اور تو ہم سب سے کلام کرے تاکہ ہم برکت پائیں. خدا کے بیٹے ہمارے منجی خداوند یسوع مسیح کے نام میں سب مل کر کہیے گا آمین. مل کر کہیے گا جناب آگے سے پیچھے تک آمین. میں جب بیٹھا ہوا تھا تو خداوند نے ایک لفظ میرے کان میں مجھ سے کہا, میرے دل میں مجھ سے کہا, اور وہ یہ لفظ تھا کہ خدا کسی شخص کا طرفدار نہیں ہے. آمین. خدا کسی شخص کا طرفدار نہیں ہے. کئی دفعہ ہم کہتے ہیں کہ جناب ہم نے زندگی میں یہ کر لیا, یہ کر لیا, وہ کر لیا. آپ کو نہیں پتا اگلے ہی دن خدا آپ سے بہتر کسی شخص کو اٹھا کھڑا کرے. آمین. اور میری یہ آج رات دعا بھی ہے, کلام سنانے سے پہلے آپ جتنے آگے سے لے کے پیچھے تک کھڑے ہوئے ہیں, یہ میری دعا بھی ہے کہ خداوند آپ میں سے کئیوں کو خدا, جتنا میں بھائی ظفر کے لیے یا پادری انم کے لیے, انمول کے لیے, کسی اور کے لیے تو یہ نہیں کہہ سکتا, لیکن میں اپنے لیے یہ ضرور کہہ سکتا ہوں. میری یہ دعا ہے کہ خدا نے جتنا اب تک مجھے استعمال کیا ہے اس سے 1000 گنا خدا آپ کو استعمال کرے. آمین. اس سے 1000 گنا خدا کسی کو بخشے, خدا اسے کھڑا کرے اور اپنے کام کے لیے خوب کثرت سے استعمال کرے. اور یہ خدا کی چاہ بھی ہے, یہ خدا کی چاہ بھی ہے, یہ خدا کی چاہت بھی ہے, یہ خدا کی ڈیزائر بھی ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو اس کے نام کی خاطر کھڑا ہوتا ہوا دیکھے. خدا یہ چاہتا ہے کہ اس کے لوگ کھڑے ہوں, اس کے لوگ رینگتے نہ ہوں, اس کے لوگ بیساکھیوں پر نہ ہوں, اس کے لوگ کسی کی آسرے پر نہ ہوں, اس کے لوگ کسی کی محتاجی پر نہ ہوں. یہ خدا چاہتا ہے کہ اس کے لوگ کھڑے ہوں اور اس کے لوگ مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہوں. یہ خدا کے دل کی چاہ ہے, یہ خدا کے دل کی چاہت ہے. اور آج رات میں اپنی روح میں یہ کثرت سے محسوس کرتا ہوں. یہ شفائیہ عبادت ہے, مجھے معلوم ہے شفا یہاں پر موجود ہے. جس کا دل چاہتا ہے وہ آج رات لے خدا سے, جس کا دل چاہتا ہے آج رات معجزہ لے خدا سے. لیکن جو بات میں کہہ رہا ہوں اسے آج رات بڑے دھیان سے سنیے گا کہ خدا کی یہ چاہت ہے کہ آپ کھڑے ہوں, آپ بڑھیں, آپ پھولیں اور آپ پروان چڑھیں. خدا آپ کو بڑھتا پھولتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے. خدا یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ کے اندر کئی سارے پھل لگے ہوں. خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ بابرکت ہوں, بلکہ کثرت سے بابرکت ہوں, ذخیرے بھرے ہوں اور ایسے بھرے ہوں کہ پیمانے لبریز ہوں. نہ صرف آپ بلکہ آپ کے خاندان, نہ صرف خاندان, آپ کے محلے, آپ کے شہر اور اقوام آپ کے وسیلے برکت پائیں. یہ خدا کی ڈیزائر ہے. آئیے استشنا کی کتاب کو میرے ساتھ کھولیے گا, پرانے عہد نامہ یا عہد عتیق میں سے
استثنا کی کتاب اور اس کا 28واں باب اور پہلی 2 آیات جو کئی بار ہم نے سنی ہے، میں آج رات ہم سب کی برکت کے لیے پڑھنے لگا ہوں، اور میرے پاس کوئی نئی مکاشفاتی بات نہیں ہے. یہ وہی کلام ہے جو ہزاروں سالوں سے ہم تک پہنچا ہے، اور آج رات میری یہ دعا ضرور ہے کہ یہ کلام نئے طور پر ہماری زندگیوں پر اثر کرے. آئیے اس حوالے کو پڑھتے ہیں. استثنا کی کتاب اس کا 28واں باب پہلی 2 آیات مبارک لکھا ہے، اور اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات کو جاں فشانی سے مان کر اس کے ان سب حکموں پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں احتیاط سے عمل کرے. کس سے عمل کرے؟ سب کہیے گا. سب بولیں گے بھائی کس سے؟ احتیاط سے عمل کرے تو خداوند تیرا خدا دنیا کی سب قوموں سے زیادہ تجھ کو سرفراز کرے گا. سب مل کر کہیے گا آمین. کہتا ہے کہ آج کے دن، آج کے ایپیسوڈ میں 22 جولائی منگل کا دن شام کے 9:53 پہ خدا جو تجھ سے کہتا ہے، اگر تو اس بات پر توجہ کر لے، اگلے 20 منٹ کے لیے تو اپنے مامی، چاچیاں، پھوپھیاں، دادیاں نو نہ سوچیں، اور توجہ کر لے 20 منٹ کے لیے. توجہ کر لے کہ آج کے دن جو حکم خدا کہتا ہے میں تجھے دیتا ہوں اپنے بندے کی معرفت، اور احتیاط کر کے اس پر عمل کر. میرے بھائی ابھی ایک بات کہہ رہے تھے، میں اس کو ڈبل کر رہا ہوں، اس کو سیکنڈ کر رہا ہوں، کہ اگر خدا کہہ دے تو آپ کے حالات بدل جائیں گے. آمین. اور کیا ہو اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ وہ ہرگز نہیں بدلیں گے. اگر خدا کہہ بھی دے کہ رشیدہ بی بی ٹھیک ہو جائے اور وہ نہ ہو تو کیسا لگے؟ اگر خدا یہ کہہ بھی دے کہ تیرے قرضے اتر جائیں، وہ خدا ہر روز کہتا ہے یہ بات. خدا 24 گھنٹے یہ بات کہتا ہے، اس کے فرشتے گواہ ہیں اس بات کے. یسوع نے ایک دن کوئی شخص مجھے کہہ رہا تھا، بار بار کہتا جاتا ہے بھائی اگر خدا آج آسمان کھول دے، اگر خدا آج آسمان میرے لیے کھول دے. بھائی انم میں نے اسے کہا میرے پیارے بھائی میں تجھے سچ بتاتا ہوں، تو کہہ رہا ہے اگر خدا تیرے لیے آسمان کھول دے، آج سے 2025 سال پہلے جب کوہ کلوری پر صلیب پر مسیح یسوع کی زبان مبارک سے یہ بات نکلی کہ تمام ہوا، اس دن سے جو آسمان کھلا آج تک بند ہوا ہی نہیں. اس دن سے جو آسمان آپ کے لیے کھلا ہے وہ آسمان کبھی بند ہوا ہی نہیں. آسمان کے اربوں فرشتے اس بات کے گواہ ہیں. وہ آسمان ہمیشہ کھلا رہتا ہے. کلام ہر روز آپ کے لیے صدا بلند کرتا ہے کہ تو برکت کا وارث ہے. وہ کہتا ہے اگر تو ایک کام کرے، خدا نے تو کہہ دیا ہے، خدا نے تو کہہ دیا ہے کہ جولی نرس بن جائے. خدا نے تو کہہ دیا ہے خالی نرس ہی نہیں بلکہ MBBS ڈاکٹر بھی بن جائے. اور خدا نے یہ کہہ دیا ہے کہ تیرا کاروبار ہو، تو 1000 پتی نہیں، لکھ پتی نہیں، کروڑ پتی ہو جائے. اور خدا یہ چاہتا ہے کہ تو ہو. خدا کی یہ چاہ ہے. کہتا ہے لیکن سن، اگر خداوند اپنے خدا کی بات کو ٹلی مٹھی مانے، یہی لکھا ہے، اگر خدا کی بات کو سنے تے بات جو پپھی دی گل نو بھی سن لے کہ چھڈ پرا تو کی کرنا ہے. اگر تو خدا کی بات کو سنے تے دوسرے دن کسی بہتر پادری دی گل سن لے.
آج خدا دی گل سن لے لیکن کل کسی اچھے پادری دی گل سن لے. اگر اج تو کوئی گل سن لے اور بعد جو ٹی وی والے کسی دی گل سن لے اور تو اے کہے کہ آج کل خدا نے کیا سی لیکن آج خدا کچھ اور کہہ رہا ہے. نہیں 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 نہیں, میری بائبل میں لکھا ہے, سنیں دھیان سے, کرما والےو سن لو. کہتا ہے اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات کو مان کر اس پر حکموں پر, کہتا ہے حکموں پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں. تو اڈی بائبل سے کچھ اور تھے نہیں لکھیا. کہتا ہے احتیاط سے عمل کرے, دھیان دے رکھ کہ اگر خدا نے تجھے کچھ کہہ دیا ہے وہ پتھر پر لکیر ہے. اگر خدا نے تجھ سے کچھ کہہ دیا ہے تو وہ حرف آخر ہے, اس سے آگے کچھ نہیں, اس کے پیچھے کچھ نہیں. اگر خدا تجھے کہتا ہے کہ تو برکت کا وارث ہے تو تو برکت کا وارث ہے. پھر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تو کس معاشرے میں ہے, پھر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تیرے ارد گرد کے حالات کیسے ہیں. تو موسم میں بھی بابرکت ہے اور تو بن موسم بھی بابرکت ہے. جب حالات سازگار ہیں تب بھی تو بابرکت ہوگا, جب حالات ناساز ہوں گے تب بھی تو بابرکت ہی ہوگا. آمین. لیکن تو نے کرنا کیا ہے؟ اگر خدا کہہ بھی دے, میں پھر کہہ رہا ہوں ایماندار یہاں پر اکٹھا ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں اگر خدا کہہ بھی دے لیکن تو او دی گل نو نہ سنے, اگر وہ کہہ بھی دے اور تیرے کانچ پپھی دی آواز زیادہ, پیو دی آواز زیادہ, اگر خدا کہہ بھی دے اور تو اپنے یاروں اور دوستوں کی بات سن لے. یارہ دوستہ تو ایک گل یاد آئی سناواں. ایک بندہ سی ربام نا دا کلام چ. کیڑا بندہ؟ ربام. اور بائبل بتاتی ہے کہ یہ سلیمان جو دنیا کا عقل مند ترین حکیم ترین شخص گزرا ہے, نہ اس جیسی حکمت کسی میں تھی, نہ ہے اور نہ کبھی ہوگی. اور بائبل کہتی ہے کہ اس کا بیٹا ربام, اور جب سلیمان کی سلطنت ربام کے پاس آئی, ربام کے پاس دو آپشن تھے. پہلا آپشن یہ تھا کہ وہ اپنے باپ کے دوستوں کی بات سنے. کس کی سنے؟ باپ کے دوستوں کی بات, باپ کے مشیروں کی بات, جو باپ کے ساتھ رہتے تھے, سلیمان کے ساتھ رہتے تھے, اٹھتے تھے, بیٹھتے تھے, مشورہ دینے والے تھے. سلیمان ان کی سنتا تھا اور ساتھ ہی ساتھ اس کے پاس آپشن تھا کہ وہ اپنے یاروں دوستوں کی بات سنے. اپنے یاروں دوستوں, او دے یار دوستوں نو کہندیاں گلاں سکھاندے نے. بادشاہ دے دوست یار جے کہڑا کوئی تواڈے وچوں پیسے والا ہوئے, اے جیڑے پیسے والے نال رہندے نے انہاں دے جیب چ ٹھیلا نہ ہوئے تاں بھی میلا میلا کری رکھدے نے. ہیں انہاں دے کول کوڑی عقل نہ ہوئے, اپنے آپ نو دنیا دا عقل مند ترین سمجھدے نے. اے دے یار بھی انج دے سجے. اے دے یار نے کیا, ربام تیرے جو باپ کے مشیر تھے وہ تجھے باتیں سکھا رہے, لیکن ہمارا مشورہ یہ ہے کہ اگر تیرا باپ ان کو سزا کے طور پر کوڑے مارتا تھا تو انہیں بچھوؤں سے کٹوا, تو انہیں نال اور پیڑا کر, تو ان کا محصول بڑھا دے, تو ان کا ٹیکس بڑھا دے, تو ان پر ظلم کیا کر. اے ربام جڑا سی اے کچے کھنا دا نکلیا. انہیں پیو دے عقل منداں دی گل نہیں سنی, انہیں اپنے یاراں دی جنہاں دے کول کوئی عقل دا مشورہ نہیں انہاں دی گل سن لئی. اور آخر میں بہت لمبی کہانی ہے, آخر بتاتا ہوں ہوا کیا. کلام میں لکھا ہے ایک دن لوگ اسے مارنے لگے, لوگ اسے مارنے لگے اور اسے شہر کے باہر بنا کپڑوں کے بھاگنا پڑا. اسے شہر کے باہر بنا کپڑوں کے بھاگنا پڑا.
اور اس کی وجہ کیا تھی کہ اس نے توجہ نہیں کی, اس نے ٹھیک بات پر توجہ نہیں کی, اس نے ادھر ادھر کی باتیں سنی. کلام کہہ رہا ہے آج رات ہم سے, کہتا ہے احتیاط سے عمل کر, جانفشانی سے مان. احتیاط سے عمل کر, جانفشانی سے مان. جانفشانی کا مطلب پتا کیا ہوتا ہے؟ زور مار. کیا کر؟ زور مار. جب ابراہیم سے خدا نے کلام کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ تو اپنے باپ کا گھر چھوڑ دے, دارا کا گھر, اپنے باپ کا گھر چھوڑ اور وعدے کی سرزمین کی طرف جا. ابراہیم کی زندگی کے 2 واقعات آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. پہلا واقعہ جب خدا نے ابراہیم کو نقشہ نہیں دیا, صرف کلام دیا. صرف کیا دیا؟ کلام دیا. اور کلام کیا دیا؟ اس نے کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ تو اپنے باپ کے گھر کو چھوڑے, جس کا مطلب یہ تھا کہ اپنی جائیداد کا سارا حصہ چھوڑ, پیسے چھڈ, کپڑے چھڈ, یاریاں دوستیاں چھڈ, رشتہ داریاں چھڈ, اور سارا کچھ چھڈ کے وعدے کی زمین کی طرف جا جنہیں وٹے دی تصویر بھی خدا نے انہوں کوئی نہیں دیتی. اس وعدے کی زمین کی طرف جا جس کی خالی باتیں ہی ہیں, تصویر کوئی نہیں ہے, نہ ہی ایڈریس ہے, نہ ہی راستہ بتایا ہے, لیکن صرف یہ کہا ہے کہ وعدے کی سرزمین کی طرف جا. گو. کوئی تصویر نہیں ہے بہنوں بھائیوں. ابراہیم اگر آج کے دور کا عقل مند ہوتا تو وہ 40 دن کا روزہ رکھتا. وہ کیا کرتا؟ پادری صاحب انہیں کہنا سی خدا تو نے یہ کہہ تو دیا ہے لیکن ہون میری کارکردگی بھی تے کوئی ہوئے گی, میں بھی تے روحانی ہاں, میری روحانیت کیڑے کام دی. 40 دن کا روزہ آؤ جماعت رکھتے ہیں اور خدا کی اب مرضی کو جانتے ہیں. تے خدا بچارہ پاویں تخت تے سر پھڑ کے بیٹھا ہوئے کہ پہلے دن میں تینوں مرضی دسی ہے کہ جا, پہلے دن تجھے مرضی بتائی ہے کہ جا, لیکن تو ابھی بھی کہہ رہا ہے کہ پادری صاحب کوئی فرشتہ آئے گا تو میں خدمت شروع کروں گا. پادری صاحب میں کاروبار, تسی کہتے رہے ہو مشورہ اچھا ہے لیکن پہلا میں بھی تے روزہ رکھ لاں, پہلا میں بھی تے کچھ اپنی کارکردگی بکھا لاں. ابراہیم نے ایسا نہیں کیا بہنوں سنیے. ابراہیم اپنے گھر سے نکلا ہے, وعدے کی سرزمین کی طرف چلا ہے. چلے چھوڑے اس بات کو, اگلی بات سنیں. خدا نے ابراہیم سے وعدہ کیا, کہتا ہے آسمان کی طرف دیکھ, گن تاروں کو کتنے ہیں. اس نے کہا بے شمار ہیں, گنتی میں نہیں آتے. خدا کہتا ہے زمین کی طرف دیکھ, سمندر کی ریت کو دیکھ. اس نے دیکھا, خدا نے کہا ریت کے ذروں کو گن لے, یہ کتنے ہیں. اس نے کہا خدا نہیں گنے جاتے, بہت زیادہ ہے, بے شمار ہے, گنتی میں نہیں ہے. خدا نے کہا ابراہیم میں تیری نسل کو بھی ایسے ہی برکت دوں گا, تو آسمان کے تاروں کی طرح سمندر کی ریت کی مانند ہوگا. لیکن کیا ہوا؟ کیا خدا کے کہنے سے اسے اولاد ہو گئی؟ کیا خدا کے کال پر دوسرے دن سارا حاملہ ہو گئی؟ نہیں ہوئی, نہیں ہوئی. اور یہاں تک کہ بات پہنچ گئی کہ ایک دن سارا اپنے شوہر ابراہیم کو کہہ اٹھی, کہندی ہے تینوں میرے چ اولاد نہیں ہو رہی, ساڈی لونڈی حجرہ دے کول چلا جا, او دے نال مباشرت کر لے, او دے نال ویاہ کر لے, او دے چ کوئی اولاد تینوں پیدا ہو جائے. کچھ تو ہو کہ جو وعدہ خدا نے تیرے. میری بہنوں سنیں, کئی دفعہ خدا جب آپ سے کلام کرتا ہے آپ اس پر فرما برداری کرنے کے بجائے اپنے آئیڈیا بھی لگانا شروع ہو جاتے ہیں, اپنی تراکیب لڑانا شروع ہو جاتے ہیں, اور یہ کہتے ہیں خدا نے یہ کہا ہے تو یہ پورا کرنا ہے, لیکن خدا کے ڈیزائن پر نہیں, میرے ڈیزائن پر, میری مرضی سے, میرے ڈیزائن پر. سنیں کیا ہوا. ابراہیم 100 برس کا تھا. کتنے برس کا؟
और सारा 90 बरस की थी, मेडिकली इम्पॉसिबल एज और स्टेट पर थी कि इन्हें औलाद पैदा हो। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो लोग खुदा के फर्मा बरदार हैं, खुदा नामुमकिनात दिनों में उनके लिए मुमकिनात को पैदा कर देता है, नामुमकिनात हालात में भी। लेकिन फिर जरा गौर करें, ਇਹਦੇ ਲਈ जां फशानी ते करनी पई अब्राहम नू, इसके लिए जां फशानी करनी पड़ी। इसीलिए तो वो कह रहा है इस्तिशना की किताब के 28वें बाब की पहली आयत में, कह रहा है जां फशानी करके बात को मान, डावाडोल ना हो जाना, जां फशानी करना। जब खुदा ने तुझसे कह दिया है वो तेरे लिए कर देगा, जां फशानी कर इस बात में। अगली बात सुने, आपको नूह का वाकया भी याद होगा। नूह याद है? नूह याद जे? नूह याद जे? नहीं बोलोगे नहीं, छड़ांगा आगे जावांगे नहीं। नूह दा पता जे? नूह के साथ क्या हुआ? खुदा ने कलाम किया है, खुदा ने कलाम किया है, एक ऐसा कलाम जो दुनिया की साइंस, दुनिया के लोगों, दुनिया के हकीमों की निगाह में एक बड़ी बेवकूफी है। सूरज चढ़ा हुआ है, जमीन सूखी हुई है, लोग कारोबार कर रहे हैं, बदकिरदारी बढ़ रही है, किसी को किसी से कोई गर्ज नहीं है। और खुदा एक दिन नूह से कलाम करता है बिन मौसम, बिन मौसम, बरसात नहीं है, समंदर समंदर की जगह पे है, अपनी हद में है, सब कुछ दुनिया के मामलात चल रहे हैं, और बिन मौसम नामालूम खुदा का कलाम नाजिल होता है। और कलाम क्या नाजिल हुआ? कहता है नूह मैंने सारी जमीन पर निगाह की है, लेकिन सिर्फ तू ही मुझे बेवकूफ नजर आया है। कौन सा नजर आया है? खुदा ने नहीं, उन्होंने क्या मैं कह रहा, एक ही तू नजर आया है। और रास्तबाज सी, बेवकूफ भी सी, दुनिया वाली अकल ओदे च कोई नहीं सी, दुनिया वाली अकल नहीं सी, दुनिया वाला साइंस ओदे अंदर नहीं सी, वो अपनी टेक्नोलॉजी नहीं सी लड़ा रहा। दुनिया उन्होंने कह रही सी कि नूह तू बेवकूफी कर रहा है, तू बेवकूफ है, तू बेवकूफी कर रहा है कि तूने खुदा की सुन ली। खुदा ने उसे कहा मट्टी पर कश्ती बना, मट्टी पर। समझ लो कि असी इत्थे ते चलो फिर भी कोल है वे, सोचो बंदा नाज़माबाद बैठा होए, समंदर ओदे तो कोई 50 मिनट दूर होए, खुदा ने नूह से कहा रेत पे कश्ती बना। लोग कह रहे हैं नूह तू बेवकूफी कर रहा है, लेकिन नूह ने जान फशानी की, नूह ने उनकी बात नहीं सुनी, ताने सुन लिए, अपने नाम का ठट्ठा सुन लिया, अपनी मजाक बनवा ली, लोगों की बातों को बर्दाश्त किया, गुस्सा नहीं किया, और सर झुका के कई साल लगे ये कश्ती बनाने में। लोग आंदे सन साल बाद, वेख्या नूह साल लंघ गया ही और तेरा कख नहीं बनया, वे नूह 2 साल बन गए नहीं, हले भी तेरा कख नहीं बनया, तेरे लिए मिनिस्ट्री कोई नहीं, छड़ के कोई नौकरी कर ले हैं, तू एवं खिदमत 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 लाइए, ए छड़ खिदमत ते कोई कारोबार कर, कोई चज दा काम कर, कोई और काम कर ले। ला 3 साल लंघ गए नहीं, हले भी कुछ नहीं पिया, तेरी किश्ती तू मिट्टी दे बना रहा है, और तेनू अकल नहीं आ रही। रज़ाक किथे वे, तेनू अकल नहीं आ रही, तू कह रहा खुदा ने मैनू क्या करन लई। खुदा ने नहीं तुझे कहा भाई, दुनिया कह रही है तू बेवकूफ है कि तू खुदा की बात सुनकर अपने लिए बिन मौसम रेत के ऊपर कश्ती तैयार कर रहा है। लेकिन सुने, खुदा ऐसे बेवकूफों की तलाश कर रहा है जो दुनिया की हिकमत से मुलब्बस ना हो, जो दुनिया की हिकमत से नारास्त ना हुए हों, जो दुनिया की हिकमत से पॉल्यूट ना हुए हों, गंदे ना हुए हों। सुन लो, फिर से कहने लगा हूं, एक गल थोड़ी जी कोड़ी है,
خدا آج ایسے لوگ ڈھونڈ رہا ہے جو دنیا کی حکمت سے گندے نہ ہو گئے ہوں. خدا ایسے لوگوں کی تلاش کر رہا ہے جو آج بھی ریت کے اوپر کشتی بنائیں. خدا آج بھی ایسے لوگوں کی تلاش کر رہا ہے جو بن موسم کھڑے ہو کر کہے کہ دیکھو سونامی آنے والا ہے. خدا آج بھی ایسے لوگوں کی تلاش کر رہا ہے کہ جب حالات آپ کے خلاف ہو, آپ جائیدادیں بنا رہے ہوں. خدا ایسے لوگوں کی تلاش کر رہا ہے جو کہے, جب کہے نا لوگ دیکھ بھائی دنیا میں کال پڑا ہوا ہے, وہ کہے کدھر ہے کال, مجھے کال نہیں نظر آتا, میں جدھر دیکھتا ہوں خدا کا جلال ہی جلال ہے. خدا کا جلال ہی جلال ہے. میں کل کسی سے بات کر رہا تھا فون پر, بندہ گورا سی تے اپنے ملک دے حالاتاں دے تے پریشان سی. کہہ رہا ہے پاسٹر پیٹر ایتھے سارا کچھ خراب پیا ہے, ایتھے سارا کچھ خراب ہے, برائی آ گئی ہے, ہم جنس پرستی ہے, اور نہ جانے کی کچھ ہے. میں کیا پادری صاحب, مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ سارا کچھ ہے دنیا میں, یہ سچ ہے, لیکن آپ کو اور مجھے بطور خادم اپنا زاویہ آسمانی فرشتوں والا بنانا پڑے گا. کلام میں لکھا ہے جب فرشتے زمین پر نگاہ کرتے ہیں, حالانکہ واقعی دنیا میں برائی ہے, بدی ہے, کال ہے, تاریکی ہے, مالی بحران ہے, ہم جنس پرستی ہے, بت پرستی ہے, زناکاری ہے, نہ جانے کیا کچھ ہے. لیکن جب فرشتے زمین پر نگاہ کرتے ہیں خدا کی طرف متوجہ ہو کر کہتے ہیں ساری زمین خدا کے جلال سے معمور ہے. ساری زمین خدا کے جلال سے معمور ہے. آئیے ایک دفعہ پھر سے میرے ساتھ اس بات کو پڑھیے گا, استثنا ہی کی کتاب اور اس کا 28واں باب, اور میں 2 منٹ میں اس بات کو کر کے ختم کرنے لگا ہوں. لکھا ہے, اور اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات کو تل مٹ سے مان لے. خدا کا شکر ہے ان سارے پادریوں کے لیے جو سٹیج پر ہیں, باقی لوگوں نے تو کوئی نہیں جو سمجھ آئی. اور اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات کو جانفشانی سے مان کر اس کے ان سب حکموں پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں احتیاط سے عمل کر, تو خداوند تیرا خدا پاکستان میں بھی سب سے زیادہ تجھے سرفراز کرے گا. آمین. اور ڈرو نہ بھائی, کہو آمین. میں یہ خدا کے کلام سے, خدا کی روح کی پاک ہدایت سے یہ کہہ رہا ہوں کہ خداوند تیرا خدا پاکستان میں رہنے والی قوموں سے زیادہ تجھے سرفراز کر دے گا. لیکن اگر تجھے خدا کے ساتھ مل کر کام کرنا آ جائے, خدا کے لیے نہیں میں کہہ رہا, خدا دے لئے کئی کام کر رہے جے, سن لو, خدا کے لیے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم کام کر رہے ہیں, لیکن بہت تھوڑے ہیں جو خدا کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں. خدا کے ساتھ مل کر کام کرنا, خدا کو اپنا پارٹنر بنا کر کام کرنا, اور خدا کے لیے ایویں دوڑے لگاتے رہنا, دونوں میں بہت فرق ہے. دونوں میں بہت فرق ہے. ایسے لیے تو لوگ کہتے ہیں بھائی اتنے سال ہو گئے, وہ پھل نہیں نظر آ رہا, کیونکہ تو خدا کے لیے تو بہت کچھ کر رہا ہے, لیکن تو خدا کے ساتھ مل کر نہیں کر رہا. تو اگرچہ تو چاہتا ہے کہ دنیا کی قوموں سے زیادہ تو سرفراز ہو, تو تجھے خدا کے ساتھ مل کر کام کرنا ہوگا. آمین. آج رات کوئی ہے جو یہ کہے گا کہ میں اگر کاروبار کروں گا تو خدا کے ساتھ مل کر کروں گا, اگر میں نوکری پر جاؤں گا تو خدا کے ساتھ مل کر, اگر میں منسٹری کروں گا, چرچ چلاؤں گا, اقوام عالم کی میں منادی کروں گا تو خدا کے ساتھ مل کر کروں گا. I will obey you Lord. خداوند میں تیرا فرما بردار ہوں گا.
میں تیری فرما برداری کرنے میں جانفشانی کروں گا. دن آ رہے ہیں میری بہنوں, میرے بھائیوں, سنیے گا. ابھی تو ہم نے اظہار ثانی کا عین میم ہی سنا ہے, ابھی تو کچھ بھی نہیں ہم نے دیکھا. کیا ہوگا جب حالات ان دنوں سے بھی زیادہ برے ہو جائیں گے؟ کلام میں ایک جگہ لکھا ہے, میں ڈرانے کے لیے نہیں کہہ رہا, لیکن چونکہ کلام کی بات ہے میں اس سے منکر بھی نہیں ہو سکتا. کہتا ہے وہ دن آتے ہیں جب تمہیں تمہارے عبادت خانوں سے خارج کر دیا جائے گا. تمہیں تمہارے عبادت خانوں سے بھی خارج کر دیے. اگر ہلکی ہلکی جو ہوائیں چل رہی ہیں اس سے ہم گھبرا کر بیٹھ گئے تو جب بڑے طوفان آئیں گے تو کیا ہوگا؟ تو کیا ہوگا؟ سو آج رات جب ہم ابھی دعا کریں, میں نے کہا معجزے یہاں پر موجود ہے, تھے پھرنڈے جو معجزے جے ٹی بی ہے معجزہ لے لو ہونے ٹی بی چلی جائے گی. پاک روح یہاں پر موجود ہے. کلام میں لکھا ہے جہاں روشنی ہوتی ہے وہاں پر تاریکی ٹھہر ہی نہیں سکتی. ہو ہی نہیں سکتا کہ تاریکی ٹھہر جائے. سو معجزے ہو ہی جانے جائے, لیکن کی آج رات کوئی فرما بردار بن کے جانا چاہتا؟ Is somebody willing to be obedient and to press into it? مجھے یہ ڈر لگتا ہے کئی دفعہ یہ آیت پڑھ کے. میں ایک کروسیڈ کی بات یاد کرانا چاہتا ہوں. YMCA 2022 21 22 23 دی گل ہے 22 کی. بھائی جی گڈیاں آ گیا, انہوں نے کیا کیڑا آرگنائزر ہے گرفتار کران گے. میں ایک بہت بڑے افسر دے دفتر چ بیٹھا سا. انہوں نے کیا پادری صاحب مجھے لگتا ہے آپ میری نوکری کے پیچھے پڑ گئے ہیں. میں کیا میں آپ کی نوکری کے پیچھے نہیں پڑا, میں تو صرف عبادت کے لیے ایک اجتماع کرنا چاہتا ہوں. بھائی جی گرفتاریاں تے گلا آ گیا, نوٹسز جاری ہو گئے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. میں تھوڑی دیر کے لیے خوف نے میرے دل کے اندر گھر کرنے کی کوشش کی. تھوڑی دیر کے لیے خوف نے, پھر مجھے یاد آیا کہ اگر میں نے آج اپنے قدم پیچھے ہٹا دیے, میں کیا کوئی گل نہیں کسی اور گراؤنڈ چ کر لینے ہیں, کتے اور کر لینے ہیں, کمشنر صاحب کہہ جو رہے نے کتے اور کر لینے ہیں, کیوں اینی مصیبت لینی. میں کہا جے میں آج پیر پیچھے ہٹا لے تے انہوں نے آنے والے 20 سال بعد بھی کہنا ہے دوجے پادریاں نو کہ جب پادری دانش کو بھی بولا تھا وہ بھی باز آ گیا تھا, آپ کیوں نہیں باز آتے, آپ بھی باز آ جائیں. میں کیا اے ہسٹری بک سے لکھیا جانا ہے. مجھے ڈر لگتا ہے بائبل کا وہ حوالہ پڑھ کے جہاں پر لکھا ہے کہ جو حل پر ہاتھ رکھ کے پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے خدا کی بادشاہی کے لائق ہی نہیں ہے, خدا کی کنگڈم کے وہ لائق ہی نہیں ہے اگر کوئی کام کو شروع کر کے پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے. We need to be obedient. ہمیں فرما بردار رہنا ہے, موسم میں بن موسم میں, سازگار حالات میں ناساز حالات میں فرما بردار رہے. می برسے گا, لوگ دنیا خدا کے قہر کو دیکھے گی, اس کے درمیان خدا آپ کی کشتی کو بچا رہا ہوگا. فرما بردار رہے. جب لوگ آپ کو بیوقوف کہیں تب بھی خدا کی فرما برداری کریں. جب آپ کی سہیلیاں آپ کے دوست آپ کو چھوڑ دیں تب بھی فرما بردار رہیں. ماں باپ کہیں تو کیوں گرجے جانی ہے تب بھی فرما بردار رہے. فرما برداری کرے. دنیا کے رشتے سارے نے اپنی قبرہ چ جانا ہے, تسی اپنا جواب دینا ہے. میری بہن, میرے بھائی, میرے دوست, یہ بہت سنجیدہ بات ہے کہ اگر آج رات تو حل کے اوپر ہاتھ رکھے ہوئے ہے, گیت گاتا ہے, کہتا ہے میں مسیح ہوں, لیکن پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے تو خدا کی بادشاہت کے لائق نہیں ہے. ایتے دنیا جتے راضی اپنے دل نو کیتا ہے, لیکن خبر اپنی اپنی ہے. آئیے اپنی آنکھوں کو بند کیجئے گا اور سنجیدگی کے ساتھ کہ آج رات خدا کئیوں کے دل میں فرما برداری کی روح کو بیدار کرے, فرما برداری کی روح کو بیدار کرے. موسم بن موسم مستحد رہنے کی تحریک بخشے. آئیے آج رات ہمارے ساتھ مل کر اپنا آپ خدا کے تابع کریں. میں نے کہا معجزہ ہو جانا جے, ہونا ہی ہو جانا ہے. آؤ اپنا آپ تابع کریں. تابعداری میں ہی برکت ہے اور کہیں نہیں ہے.
और कहीं है भी नहीं। खुदा अगर कह भी देता और अब्राहम अपने बाप के घर को ना छोड़ता, बोलता मेरी जागीर है। और मैं आपको बताऊं, अब्राहम का बाप कोई गरीब आदमी नहीं था, किसी प्ले खींच रहे हो, उस वक्त का बड़ा अमीर आदमी था। ओ बंदा सी जेड़ा पूरे इसराइल च बुत सप्लाई करदा सी, बनांदा भी सी, सप्लायर भी सी। he was a wealthy businessman, बड़ा अमीर आदमी था। ऐसे बाप के घर को छोड़कर निकलना किसी बच्चे के लिए आसान बात नहीं है। अब्राहम ने जांफशानी की फर्माबरदारी करने के लिए। अपने दिल को हो सकता है रात को बैठा हुआ से स्ट्रगल करनी पड़ी हो, जायदाद चली जाएगी, दोस्त चले जाएंगे, रिश्तेदार, हो सकता है मैं अमीर प्यो दा बच्चा रवां ते मैनू कोई कुड़ी सोहनी लभ जाए, ये सारिया गल्लां, मेरा ब्याह, मेरी अपनी फैमिली, व्हाटएवर। उसने जांफशानी की, he won that battle। वो अपने दिल की जंग को जीता। फिर सिर्फ जीता नहीं, अमली तौर पर बाप का घर छोड़ा। वो निकला वादे की जमीन की तलाश में। खुदा ने जब अब्राहम से कहा मैं तुझे आसमान के तारे, समंदर की रेत की मानद वसी करूंगा, अब्राहम ने हो सकता है सोचा हो कि क्या मैं इस लायक भी हूं। मैं आपको सच बताऊं, कई दफा मैं पोशीदगी में बैठकर ये बात सोचता हूं कि क्या मैं इस लायक भी हूं कि खुदा मुझसे अपना काम ले। लेकिन बात याद रखे कि अगर खुदा ने कह दिया है तो वो करेगा। अगर उसने आपके ऊपर अपना हाथ रख दिया है, इसका मतलब आपको उसने ले लिया अपने लिए। मैं रूहुल कुदुस को इस गली में महसूस कर रहा हूं। आइए अपने कदमों पे खड़े हों, अपनी आंखों को बंद कीजिएगा। लो ब्रामा शेंडे के और अगर टाइम पास करना है तो पीछे उस पीले टेंट के पास चले जाएं। लेकिन अगर दुआ करनी है तो यहीं पर रहिएगा जहां पर आप हैं। टाइम पास इसलिए कह रहा हूं क्योंकि शायद आपका दिल ना कर रहा हो तो आप अपनी बहन को या भाई को जो आपके साथ है उसे भी डिस्टर्ब करते रहे। उन्हें मत कीजिएगा डिस्टर्ब। दिस इज अ सीक्रेट मूवमेंट। ये वो वक्त है जब खुदा आपसे मुलाकात करने को है। कई दफा होता था खुदा बड़े अजायब दिखा रहा होता था इसराइलियों को, लेकिन जब खुदा ने मूसा से कलाम करना होता था, खुदा उसे खिलवत में ले जाता था, अकेले में ले जाता था ताकि कोई डिस्टर्ब ना करे उन्हें। और कलाम में लिखा है कि खेमे के बाहर आग का एक सतून जो इस बात की निशानी होती थी, उन्हें गार्ड करता था कि कोई जाकर अब्राहम और खुदा को डिस्टर्ब ना करे। आज रात कोशिश करे कि आपकी बहन, भाई, बच्चे, पड़ोसी, सहेली, सेला आपको डिस्टर्ब ना करे। आइए दोनों हाथों को आसमान की तरफ उठा के बुलंद आवाज से कहेंगे, उतरा 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 ऐ रूहे पाक उतरा। कहिए उतरा 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 ऐ रूहे पाक उतरा। हिकमत से तू कर मुझे मामूल। आइए बुलंद आवाज से, हिकमत से तू कर मुझे मामूल। आइए कहिए, हिकमत से तू कर मुझे मामूल। हिकमत से तू कर मुझे मामूल। आइए बुलंद आवाज से, उतरा 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 ऐ रूहे पाक उतरा उतरा उतरा
उतरा ऐ रूहे पाक आइए बेगाना ज़ुबानें बोले, उर्दू बोले, अंग्रेजी बोले, जैसे आप चाहते हैं। आज रात खुदा से बरकत को मांगो। खुदा ये कह रहा है कि मैं तुझे के बाद अपना नाम लगा ले। मैं अपना नाम लगाता हूं। खुदा दानिश को इस मुल्क में, इस दुनिया में सारी कौमों से ज्यादा सरफराज कर देगा। फिर कहें, क्योंकि दानिश अब अपना नाम ले, खुदा का फर्मा बरदार रहेगा। क्योंकि तेरी फर्मा बरदारी करने के लिए जाफशानी करेगा। खुदावंद आज रात मैं अपना आप तेरे ताबिया करता हूं। I submit to you. I subject myself to you, O Lord. खुदावंद मैं अपना आप तेरे ताबिया करता हूं। खुदावंद यीशु मैं तेरे ताबिया हूं। ओ प्यारे बाप आसमानी मैं तेरे ताबिया हूं। रूहुल कुद्स मैं तेरे ताबिया हूं। I subject myself to you, O Lord. शेब्राथा काला रेमेंडे रे। Hallelujah. Jalal, Jalal. Hallelujah. Pak